وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبی وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقادۃ التقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، کئی ہفتوں سے ان آیات کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ 10واں ہفتہ ہے، 10ویں جمعہ چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور مومن کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے جو ایک گول دیا ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہ بتلا دیا گیا، تو جو بات چل رہی تھی میں نے بتلایا تھا آپ لوگوں کو آخر میں کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب مومن، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں کے پاس یا اپنی باندیوں کے ساتھ تو انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے گا، اس کے علاوہ سے اپنی خواہش پوری کرے گا، وہ حد تجاوزی کرنے والے ہیں۔ اسی کے اوپر بات چل رہی تھی، شرمگاہ کی حفاظت، اس کے لیے سب سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے بیوی، اس سے اپنی قضائے شہوت پوری کرے، اور اس کے اندر حفاظت کے لیے شریعت نے 2 پہرے دار مقرر کر دیے۔ بات چل رہی تھی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کے سلسلے میں بات ہو چکی تھی۔ آنکھ کی حفاظت، یہ اس کا پہرا ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ العین نافذۃ القلب، آنکھ یہ قلب کا دریچہ ہے، قلب کی کھڑکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا بدن درست ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور اگر وہ درست نہیں ہے، وہ بگڑا تو سارے بدن میں فساد پھیل جائے گا۔ لہذا آنکھ کی حفاظت سب سے بڑی ضروری ہے۔ اگر آنکھ آدمی، اور شیطان نے جو بات چل رہی کہ آنکھ کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اور اللہ بڑا کریم ہے، اللہ شیطان کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ ہماری جیسے اللہ میاں دعا قبول کرتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ ارے بعض انبیاء اور اولیاء کی 40 سال کے بعد دعائیں قبول ہوئی، اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ تو کبھی اگر ہم دعائیں کرتے ہیں نا امید نہیں ہونے کی، اللہ تعالیٰ گویا کہ یا تو ہمارا مقصد، ہماری جو مدعو ہوتا ہے وہی بھی عینی اللہ میاں دے دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیتا ہے دنیا میں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ دعائیں ہماری رد نہیں ہوتی، اتنی بات یاد رکھیں، نا امید۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا قبول کی تھی، اس نے دعا کی اللہ میاں سے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، ارے تمہیں مہلت دی گئی، جائیے۔ اس وقت میں جو اس نے کہا تھا، اس وقت شیطان نے، مردود نے، کہ اللہ میاں میں ان کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے تیری بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم
وعن شمائلہم، میں ان کو گمراہ کروں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ 4 جگہوں کی اس نے یہ تو کہہ دیا اللہ میاں نے بھی اس کو 2 چیزیں بلوا دی۔ ایک تو یہ کہ اوپر کی طرف بندے کی نظر آسمان کی طرف، اوپر سے میں اس کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، یہ گویا کہ، اور نیچا اگر بندہ دیکھے گا تو اس کی نظر، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی نظریں کو نیچی کرو۔ ایک حدیث میرے سامنے ابھی گزری، اور دیکھیے آدمی راستے میں نکلتا ہے کبھی نظر گر جاتی ہے، لیکن نظر کسے کہتے ہیں؟ گیری اور حدیث میں آتا ہے لکن نظرۃ الاولیٰ، تجھے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں، اور دیکھتے رہنا یہ دوسری نظر ہے۔ نظر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھی اور ہٹا دی، بلکہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں اگر پہلی نظر کسی غلط جگہ پر پڑی اور آدمی نے وہ نظر ہٹا دی تو اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ لقب کہہ دیا، وہ اللہ کے خوف سے ہٹائے گا، تو اپنی نظریں نیچی کرنی کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھلایا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی نظروں کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، جن کی نظروں کی بنا پر لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے واقعات، ایک عورت ان کے قبضے میں آ گئی، ایک عورت ان کے قبضے میں آئی کوئی تھی، جب کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، اس کو قید میں رکھا لیکن پردے کے ساتھ رکھا، اس کی عصمت کی بڑی حفاظت کی اور اس کو بہت اس کے لیے پہرا رکھا۔ ابھی چند سالوں کے پہلے کا واقعہ ہے، اللہ کے راستے میں وہ نکل، اور اس کے بعد جب وہ عورت غسل کرتی تو اس کے نظام بھی کیا گیا ہے، وہ اپنے کپڑے سکھاتی تو وہ اللہ والے کہتے کہ تم اپنے کپڑے کی یہ چیزیں جو اندرونی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے نہ لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شہوت بھڑک اٹھے، اور اس کو کئی دنوں تک اپنے قید میں رکھا، اور پھر جب چھوڑا ہے وہ عورت بعد میں جا کر مسلمان بن گئی۔ کہ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والے ہیں، اور وہ آئے دن اخباروں میں یہ واقعہ آتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کے زمانے کی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ملک شام کے اکثر حصوں کو مسلمانوں کے لیے فتح کر چکے تھے، ایک علاقہ ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن کا محاصرہ ہوا، وہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، دعوت کے لیے گئے تو بھائی ان کا مقصد کسی ملک کو فتح کرنا نہیں تھا، دعوت کو عام کرنا تھا۔ بہرحال کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ بھی نا امید ہو گئے، یا انہوں نے ایک چال چلی، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا جو محل تھا، اس محل کے اندر جاتے ہوئے بہت بڑا بازار گزرتا تھا۔ کئی راستے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں کے اندر ہی پہلے 4 دروازے تھے، اور ایک زمانے میں ہمارا گاؤں پورا کا پورا رات کو بند ہو جاتا تھا، اور چاروں طرف دیواریں تھی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی وہ دیواریں بھی۔ دروازے کی شکل، ابھی 2 دروازے ہمارے یہاں موجود ہیں جو دروازے نہیں ہیں لیکن وہ شکل بنی ہوئی ہے، درکولی دروازہ اور چہرہ دروازہ جو کہتے ہیں وہ، اور یہ ہمارا مدواز دروازہ ہے، اور ایک واسطیہ دروازہ، وہ بھی ایسے تھے، اس کی کچھ شکلیں ہم نے دیکھی۔ تو بہرحال وہ پورا کا پورا ایک بازار تھا۔ بادشاہ نے یہ چال چلی اور دیکھی کہیں بھی کسی بھی قوم کے اندر بدعملی ہو جاتی ہے، بدکاری پھیل جاتی ہے، اس قوم کی تباہی شروع ہو گئی، سمجھ لو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ جو قوم بربادی، زیناکاری، شراب خوری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کے دشمنوں کے دلوں میں، ان کے مخالفین کے دلوں میں کوئی رعب رہتا نہیں، اتنی بات یاد رکھیں۔ آج ہم اتنے زیادہ موجود ہیں پوری ہر جگہ کے اوپر، لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح، اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی جتنی بدکاریاں ہیں ہماری قوم میں، ہمارے
مذہب کے ماننے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے اندر وہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے امیر لشکر تھے، بادشاہ نے کہلایا کہ تم لوگ بھائی داخل ہو سکتے ہو ہمارے قلعے میں، ہم دروازہ کھول دیں گے، کل اس وقت یا کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا کہ دشمن کی اس میں بھی کوئی چال نہیں ہے، دشمن کی اس میں بھی کوئی چال نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو بازار گزرتا ہے اس بازار میں اپنی عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے بٹھا دو، اور ان کا لشکر جب گزرے اور وہ تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، دست درازی کریں، کسی چیز کا غلط مطالبہ کریں تو تم انکار مت کرنا، تم ان کی ان کو کیا ہے اپنی جال میں پھنسا دینا۔ وجہ اس کی ایک اللہ کی مدد اگر طلب کرنا ہے تو اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں گے، اپنے معاشرے کو پاک دامن بنائیں گے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی جیسے کہ فلاں وقت اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور وقت بدر کے موقع پر آئی تھی، صلاح الدین ایوبی کو آئی تھی، آئے گی، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے آپ کو پاک دامن بنائیے۔ بہرحال یہ بادشاہ نے کہہ دیا بھائی کوئی بھی انکار نہ کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ایسا اس نے کہلوایا، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں۔ اور دیکھیے جب حدیث میں آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچیے، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کی نور سے دکھتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ کوئی اگر کوئی غلط بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دل میں بات کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ دیکھیے دشمن نے کہا تم داخل ہو جاؤ، یہاں سے ہمارے قلعے تک آ سکتے ہیں، ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، تم فتح کر لو، جو کرنا ہو کر لو۔ یہ کرنا ہے لیکن قرآن کے حکم کو بھی مد نظر رکھے۔ ممکن ہے ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی یاد ہو جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، اپنی نظر کو جھکائے ہوئے اور اپنے آپ کو اونٹنی کے اوپر بالکل جھکائے ہوئے، اس طرح اپنا سر اونٹنی کے پشت پر لگ جاتا، اتنے جھکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ ان کے سامنے یہ واقعہ تھا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہا، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے تھے کہ قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں، نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ دیکھو دشمن نے کہا داخل ہو تو داخل ہونے کی اجازت ہے، فتح کرنے کی اجازت ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ہے۔ شاہان عالم کا جو طریقہ وہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہمارا طریقہ ہم عاجزانہ طریقے سے نظریں جھکائے ہوئے جائیں۔ گئے وہ داخل ہوئے اور بالکل اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے، ان کی عورتیں دکانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی طرف بازار میں دکان میلہ لگا ہوا تھا، ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں اٹھائی اور نکل گئے وہاں سے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کون لوگ، اندر ان کے مذاکرے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے ہیں یا آسمان سے کوئی آنے والی مخلوق ہے؟ یہ تو ہماری طرف توجہ تک نہیں کی۔ اتنے پاک دامن لوگ ہیں کہ جنہوں نے نگاہیں تک ہماری طرف اٹھائی نہیں۔ جس مذہب کے اندر یہ بات ہو وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا، سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو نظریں اپنی جھکائے ہوئے، ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بات چل رہی تھی، آنکھ کی حفاظت ضروری ہے پہلے سے۔ دوسرا یہ مردوں کا کام، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی عورتیں پردے کا خیال رکھیں۔
پردوں کے ساتھ نکلے. ایک تو یہ کہ گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلے. قرآن کہتا ہے وہ ازواج مطہرات، جو ازواج مطہرات نبی کی اولاد، نبی کی بیویاں ہیں. اور دیکھیے نبی جیسا پاک دامن، ایسے اللہ کے رسول کی بیویاں بھی پاک دامن تھی. قرآن کا فیصلہ ہے وہ تو. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. کیا ہے قرآن میں؟ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو جب نبی پاک دامن ہیں، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اگر کسی گھرانے کے اندر کوئی ایسی بات پیش آوے تو پہلے آدمی دیکھے کہ میں کہتا ہوں تیرے اندر تو کوئی کھوٹ نہیں پائی جا رہی. اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ پر بیان میں ان کے میں نے پڑھا کہ اگر کوئی آدمی غلط کاری کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ تیرے اوپر ایک قرض ہے. یہ قرض اگر تو غلط کاری کرتا ہے تو تیری اولاد میں سے کسی کو بھگتنا پڑے گا. وہ واقعہ ایسے ہو گئے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ پردے کی ہمارے یہاں جو ایک ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں جانگزی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسے نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ عورتیں کھلے عام نکلتی تھی اس طرح نہیں. اور اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کا بھی لحاظ کیا جائے. شریعت کی پابندی یہ ہے کہ گھر میں بھی عورت رہیں تو گھر میں اتنے چست لباس کو نہ پہنے. اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بیٹوں کے سامنے، بلکہ کیا ہے کچھ ڈھیلا سا لباس پہنے. اور باہر نکلیں تو عورتوں کو کہا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال دو، یعنی برقعے ڈال دو. ہم آج کل جو جلباب کہتے ہیں عربی میں چادر، اس زمانے میں چادر کو ڈالنے کا، سلے ہوئے برقعے نہیں، چادروں کو ڈال دو. اور جلباب کہتے ہیں عربی میں سر سے لے کر پیر تک کی پوری ڈھانپنے والی چادر کو. اور آپ لوگوں نے جو لوگ حرمین میں گئے ہیں تو وہاں کی جو عرب عورتیں ہیں وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر آتی، آپ دیکھیں گے. ہمارے بعض لوگ کلام کرتے ہیں کہ بھئی چادریں ہوتی ہیں، ان کا لباس ایسا چنی چنا ہوتا ہے. اتنی بات یاد رکھیں، ایک تو وہ عرب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کرو اس وجہ سے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے، میں بھی عربی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول کی قوم ہے، ہم کیوں ان کے بارے میں لب کشائی کریں؟ اگر ان کے لباس ایسے ہیں تو وہ گھر میں ہیں، باہر تو وہ ہماری عورتوں سے تو بہت بہتر طریقے سے نکلی ہوئی ہے. اتنی بڑی چادر کی ان کی ساخت نظر نہیں آتی عام مطلب. تو ایسی چادر اڑی جائے یا ایسا برقع پہنا جائے جس سے بدن کی ساخت نظر نہ آئے. آج میں اور آپ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری عورتیں برقع تو پہنتی ہیں، لیکن ان برقعوں کے اندر کیسے برقعے ہوتے ہیں؟ اگر تھوڑے سے بھی ڈھیلے ہوتے ہیں تو اس کو فٹ کرائے جاتے، فٹنگ کرائے جاتے. ارے ایسے برقعے پہنو. اور ہر 4 برقعے تو ایسا نہیں ہوتے کہ اس کو ہر 4 مہینے 6 مہینے 12 مہینے میں بدلا جاتا ہے. پہلے بھی آپ اپنی دادیوں کو اور اپنی ماؤں کو دیکھا ہوگا کہ زندگی میں ایک برقع سلاتی تھی، وہی برقع پہنتے چلتی تھی. وہ یہی حال تھا. پرانے سڑے ہوئے برقعے لگ رہے تھے ہم کو، لیکن وہ سڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان برقعوں کی وجہ سے اللہ ان کی عصمت، ان کی عفت کی کیا حفاظت فرماتا. آج کے برقعے یعنی بدن کی ساخت ہماری نظر آ رہی ہے، اس لیے برقعے اس طرح نہیں پہنے جائیں. جدید جو فیشنیبل جو برقعے ہیں اس سے احتیاط کیا جائے. تو دوسری بات یہ کہ اپنی نگاہوں کی جو شرمگاہ کی اگر حفاظت کرنا ہے تو اس کے لیے آنکھ کی حفاظت، اور آنکھ کے ساتھ ساتھ اپنے عورتوں کو بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا ہے، بلکہ پردے کی. اور پردہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ یہ کہ بھئی ہم بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی فلاں آدمی ہم کو کہاں دیکھتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے تو پردہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک حدیث ہے،
حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی. حدیث میں ہے عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه رواه احمد والترمذی وابو داؤد. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ام المؤمنین حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. شوہر سے بھائی نبی تھے, بیٹھے ہوئے تھے کسی کام گھر والے گھر کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. عبداللہ ابن ام مکتوم بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا پیدا کیا تھا, ان کی آنکھیں نہیں, نابینا تھے. وہ آئے, بڑے معزز صحابی. اللہ کے رسول نے ان کو ایک قول کے مطابق 13 مرتبہ جب اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں نکلے تو مدینہ منورہ میں ان کو اپنی جگہ پر امام بنایا تھا, نابینا کو, اتنے جلیل القدر. اور آخری جب اللہ کے راستے میں نکلے تبوک کے موقع پر, اس موقع پر بھی حضرت علی موجود تھے مدینہ میں, اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا. یہ بڑے جلیل القدر صحابی. تو عبداللہ ابن ام مکتوم داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے جو 2 بیٹھی ہوئی تھی ان کو کہا کہ پردہ کر لو. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ارے تو اندھے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اندھی ہو. افعمیاوان انتما, تم دونوں اندھی ہو کیا؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب تم انہیں دیکھتی ہو تو تمہیں بھی پردہ کرنا ضروری. صرف مرد کے لیے عورت کا پردہ ضروری نہیں, ایسا نہیں, عورت کے لیے بھی مرد کا پردہ ضروری. آج ہمارے یہاں اس کا بڑا تساہل, یعنی اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. اس کو کیا, یہ تو ہمارے چچا کا لڑکا ہے نا, یہ ہمارا چھوٹا دیور ہے نا, وہ تو کیا بیٹے کی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے الحم والموت, دیور یہ تو موت ہے تیری, یہ کیا اس کی موت کا ذریعہ, یعنی تیری ہلاکت, دنیا کی ہلاکت کا باعث نہیں, آخرت تیری برباد کر سکتا ہے. اور ایسے واقعات آئے دن آتے ہیں بھائی, اس لیے اس کو پردہ کرنا ضروری ہے. بہرحال تو پردہ کے اندر ایک تو یہ کہ برقعے ایسے نہ ہو. حدیث میں آتا ہے, ہمارے آج کل کے برقعے کیسے ہو گئے, تنگ برقعے ہو گئے. حدیث میں آتا ہے, میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں, ان کو میں نے دیکھا نہیں. ایک تو جو ذکر کیا ہے وہ لوگ جو اپنے ساتھ, جن کے ساتھ کوڑے ہیں, جیسے کہ گائے بیلوں کو, جانوروں کو مارنے کے کوڑے ہیں, اس کے ذریعے لوگوں کو مارتے ہیں, جو اپنے طاقت کے بل بوتے پر جو مارتے ہیں دوسروں کو کیا کرتے ہیں, کوڑے مارتے ہیں, جن کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں, یہ لوگ جہنمی, چاہے مومن کیوں نہ ہو. اس کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا, اس موقع پر. دوسرے کون, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, ایک وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوگی لیکن ننگی ہوگی. محدثین نے لکھا ہے کہ کاسیات عاریات, کپڑے پہنے ہوئے اور ننگی کا مطلب یہ ہے, کیا مطلب, اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ بعض بدن پر کپڑے ہوں گے بعض پر نہیں. دوسرا مطلب یہ لکھا ہے محدثین نے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوگی لیکن ان کا بدن کا نشیب و فراز, اس کا ابھار اور اس کی کیا ہے ساخت نظر آ رہی ہوگی.
یہ عورتیں بھی کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات، جو اپنی بدباطنی کی بنا پر خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اس طرف۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے بھائی اپنی عورتوں کو آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث بہت لمبی روایت ہے کہ جو ایسے اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے ہیں، نہ جنت میں وہ داخل ہوگی نہ جنت کی بو پائے گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، نہ وہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی بو پائے گی، حالانکہ جنت کی بو اتنے فاصلے پر سے پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ اس لیے عزیز و دوستو ضروری ہے پردے کی، پردہ بہت ضروری۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں، پردہ بالکل ضروری ہے۔ اکبر شاعر الہ آبادی گزرے ہیں، وہ اس نے اپنے درد کا اظہار کیا۔ دیکھیے ہمارے ماضی کے اندر اقبال ہے، اکبر ہیں، بڑے قوم کا درد رکھنے والے شعراء گزرے۔ اکبر نے کیا کہا، ایک شعر ہے ان کا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، بے پردہ کل نظر آئی جو چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کیا ہوا، پوچھا جو میں نے ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی عقل کے مردوں کی پڑ گیا، یعنی مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ ہمارے مردوں کے اندر وہ مرد پن نہیں ہے کہ جس کے بنا پر ہم کیا کریں، اپنی بیویوں کو روکیں۔ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں کھلے عام بازار میں جا رہی ہیں، کھلے عام رات کو جا رہی ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں بعض جگہوں کے اوپر کہ بھائی ماں بہنیں نکلی ہیں اور کہیں کوئی گاڑی آئی اور لڑکی کو اٹھا کر چلے گئے۔ ایسے واقعات نہ ہو ہمارے یہاں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہمارے یہاں بھی پائے جائیں، لیکن عزیز و دوستو ایسے واقعات سے کیا ہے، سبق لینا چاہیے۔ ایک عرب نے ابھی لکھا تھا، میں نے عربی میں پڑھا، من ترک ابنتہ او زوجتہ تخرج متبرجۃ، کہ جو آدمی اپنی بیوی بیٹی کو باہر کھلے عام نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے، فہو اما فخور بالعار، تو شاید وہ اس کے اوپر فخر و مفاخرہ کر رہا ہے، او مغلوب بالدار، یا گھر پر اس کی کوئی چلتی نہیں، یا ایک او دیوس لا یقال، یہ وہ دیوس ہے کہ اس کو کسی قسم کی غیرت نہیں ہے۔ تو عزیز و دوستو یہ بھی ضروری کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو کیا گھروں سے باہر نکلنے سے بڑا کیا ہے احتیاط کیا جائے، اس لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کس کام سے، آج تو ایک خوشبو لگا کر، آج ہماری عورتیں گھر میں تو کیا میلی کچیلی رہتی ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے اگر 15 منٹ کا کام ہے 1 گھنٹہ ان کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے، جہاں غور لگتی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر بھی اس سلسلے میں بات بھی 2 دن پہلے عورتوں کے درمیان بھی ہمارے علماء نے بات کی تھی، لیکن آپ کو بھی کہتا ہوں یہاں یہ مضمون نہیں تھا، لیکن قرآن کے مطابق قرآن کی جو آیات ہماری چل رہی ہیں اس کے اندر ہی یہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عورت، حدیث میں آتا ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، ان المرأة اذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع، کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر ناراض ہوتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر یا شوہر کی ناراضگی، اگر ضرورت ہے تو شوہر کو معلوم بھی ہے، شوہر خود لے جائے گا کہ چلو میں لے جاتا ہوں، اگر غیرت مند ہے، اور اگر جانا بھی پڑے کبھی ان کو اکیلے بھی جانا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ شوہر ہر جگہ جائے گا ساتھ، تو ایسے وقت میں بغیر سے جاتا ہے، ایسی عورت پر ہر فرشتہ جو آسمان میں ہے اور مخلوق جس کے پاس سے وہ گزرے گی وہ تمام چیزیں اس کے پر لعنت کرے گی۔ اس لیے عزیز و دوستو ضرورت ہے کہ اپنے پردوں کا خاص لحاظ کیا جائے، پردے کو پردہ بنایا جائے، پردے کو ایک زینت نہ بنائی جائے۔ عورتیں ہماری کیا ہیں آج کل اس پردے کو زینت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ ضرورت ہے اپنے گھر کے خرچوں کو کم کرنے کی۔ اس کے اندر ہمارے گھر کے کپڑوں کے اندر ابھی ایک جگہ شادی ہوئی، وہاں کا کچھ
6 महीने 12 महीने के पहले का वाक़या है, उसकी बहन का एक जोड़ा शादी के दिन के पहनने का 15,000 रुपए का, सिर्फ 15,000 रुपए का जोड़ा, और वो लड़की एक दिन पहनेगी, उसकी बहन ने भी एक ही मरतबा पहना है। अजीजों दोस्तों, कहाँ जा रही है? आज दुनिया के हालात बहुत जल्द करवट बदल रहे हैं, आज बेकारी आम हो रही है। ऐसे वक्त में हम क्या खुले आम अरे इस तरह खर्च के पर पाबंदी न हो। इसलिए अजीजों दोस्तों, बहरहाल जो कह रहा था कुरान पाक की आयत, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, इसके सिलसिले में तकरीबन 3 जुमा से बात चल रही थी। तो यहाँ पर ये बात पूरी हो जाती है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी है इस बात की अपनी आँख की हिफाजत करें, अपनी औरतों के अंदर पर्दे का इल्तिज़ाम करें और पर्दे को पर्दे के अंदाज में रखा जाए। अल्लाह ताला हमें भी इसके ऊपर कहने से ज़्यादा अमल करने की और पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही।